بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ اچھا جی، خبریں ہیں دو۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات جو ہیں وہ جہاں پر حکومت کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں، وہاں پر مسلم لیگ نواز جو ہے اس میں بھی تھوڑی سی پریشانی بڑھ گئی ہے، اور وہ پریشانی اس طرح سے بڑھ گئی ہے کہ جو کل نام آئے تھے سامنے، جس کی بعد میں مریم اورنگزیب صاحبہ نے وضاحت بھی دی تھی، وہ اس میں عرفان صدیقی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ نواز شریف کے بہت قریب ہیں، اور ان کو جو ایڈجسٹ کرنا ہے وہ بہت زیادہ ضروری سمجھا جا رہا ہے اس وقت۔ اور چونکہ اگر نمبر گیم دیکھے جائیں تو مسلم لیگ نواز کی ٹوٹل 5 سیٹیں یہاں سے وہ جیت سکتے ہیں اور بڑے آرام سے جیت سکتے ہیں، جن میں 3 جنرل سیٹس ہیں، ایک ٹیکنوکریٹ ہے اور ایک خاتون کی سیٹ ہے۔ لیکن اب جو کنفیوژن بڑھتی جا رہی ہے اور وہ مسئلہ بڑی تیزی کے ساتھ مسلم لیگ نواز میں بھی اور مسلم لیگ کاف میں بھی، بلکہ پی ٹی میں بھی پنجاب کے اندر تھوڑی سی پریشانی اس پر بڑھ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اب کہا یہ جا رہا ہے کہ 6 امیدوار جو ہے وہ لے کے آئے گی، یعنی 4 جنرل نشستوں پر لے کے آئے گی اور 2 جو ہیں ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک خاتون کی سیٹ پر لے کے آئے گی۔ لیکن اب اس سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ مسلم لیگ نواز کے اندر ہے، اور وہ یہ ہے کہ شہباز شریف کا دھڑا جو گروپ ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ مشاہد اللہ خان جو ہیں ان کو لسٹ میں سے نکال دیا جائے اور ان کو امیدوار نہ بنایا جائے، جبکہ جو مشاہد اللہ اور ان کے جو قریبی رفقا کار ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ نواز شریف کا دھڑا کنسیڈر ہوتے ہیں، تو وہ جو لوگ ہیں وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ مشاہد اللہ اندر رہیں، یعنی لسٹ کے اندر رہیں اور امیدوار بنیں۔ اچھا، اب مشاہد اللہ صاحب جو ہیں بڑے دبنگ قسم کے آدمی ہیں اور اچھے نفیس انسان ہیں، شاعری بہت جانتے ہیں، بڑی انقلابی قسم کی شاعری سناتے ہیں وہ ایوان کے اندر، اور ویسے بھی وہ کھلے ڈلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہیں۔ تو وہ مشاہد اللہ صاحب جو ہیں وہ بیمار بہت زیادہ ہیں، اور یہی وہ بات ہے جس کو بہانہ بنا کر شہباز شریف صاحب کا جو دھڑا ہے، یعنی رانا مشہود ہو گیا، خواجہ عمران نذیر ہو گئے، یہ لوگ جو ہیں وہ اب مشاہد اللہ صاحب کو اس لسٹ میں سے نکلوانا چاہتے ہیں جو کہ جن کو فائنل کیا گیا تھا پہلے، اور ان کی جگہ پر وہ اب عرفان صدیقی صاحب کو لانا چاہتے ہیں۔ جبکہ مشاہد اللہ کے جو حمایتی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر مشاہد اللہ بیمار ہیں اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے اب پارٹی کو سرو نہیں کر سکیں گے سینٹ کے اندر، تو پھر ان کے صاحبزادے کو آپ دے دیں، ان کے بھی کاغذات جمع ہیں۔ ابھی یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا کھینچا تانی، وہ جاری ہے اس حوالے سے کہ کس کو ٹکٹ ملے گا۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ بہرحال نواز شریف کے بہت کلوز ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ شہباز شریف کا دھڑا جو ہے وہ راجیہ کے اصلے عرفان صدیقی دا دھڑا کٹ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں، واہ جی واہ، واہ جی واہ، انہوں نے ضرور دے دیو، اور وہ بغض معاویہ ہے، حب علی نہیں۔ لیکن بہرحال یہ مسلم لیگ نواز کے اندر ایک اس وقت ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر ایک کھینچا تانی جاری ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ جو فائنل لسٹ ہوتی ہے اس میں 6 امیدوار آتے ہیں یا 5 آتے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نواز کا اپنا بھی یہی خیال ہے کہ اگر ہم 5 دیں گے تو ایزیلی جیت جائیں گے، اور وہ یہ بھی ہو سکتا ہے بلکہ کہ اگر یہ 5 لوگوں کو ٹکٹس دیں اور تحریک انصاف بھی 5 دے، ایک کامل علی آغا کی ہو گئی، تو نتیجہ تن یہ ہوگا کہ پنجاب میں الیکشن ہی نہیں ہوگا، یعنی پنجاب اسمبلی کے اندر اس حوالے سے الیکشن ہی نہیں ہوگا، کیونکہ 11 نشستیں ہیں، 11 امیدوار ہوں گے، لہٰذا بات وہیں پہ ختم ہو جائے گی، جس کو کہتے ہیں نا مک مکا کی پالیسی، وہ مک مکا اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا، میں نے بہت عرصہ پہلے، بلکہ سب سے پہلے یہ جب پرویز لائی نے کہا تھا، یہ تجویز دی تھی مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں کو، تو تبھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پرویز لائی ایسا چاہتے ہیں، اور اسی وجہ سے پرویز لائی کو باقاعدہ طور پہ آگے کیا گیا تھا عمران خان کی طرف سے، کیونکہ عمران خان کو خطرہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر الیکشن ہوا تو ساڑھے کچھ ووٹ ادھر ادھر ہو جائیں گے، مطلب ان کا سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے، اس لیے انہوں نے پرویز لائی سے کہا کہ جناب مکا کرا لو کسی طریقے سے۔ تو پرویز لائی نے اس کے لیے یہ تجویز دی تھی، جس پر مسلم لیگ نون نے
اتفاق کر لیا تھا، لیکن اب جو مسلم لیگ نواز کے اندر حالات ہیں اس میں لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اس اتفاق سے بے اتفاقی کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ جو بڑی خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ مریم نواز نے کہا ہے کہ میں پاکستان سے نہیں جاؤں گی۔ اچھا، اب مریم نواز کو پاکستان سے بھیجنا کون چاہ رہا ہے اور مریم نواز پاکستان سے باہر کیوں نہیں جانا چاہتی؟ یہ دو سوال ہے۔ مریم نواز کو پاکستان سے حکومت پاکستان بھیجنا چاہتی ہے۔ حکومت پاکستان میں جو لوگ پرانے سیاسی لوگ ہیں وہ سمجھدار ہیں اور انہوں نے عمران خان سے کہا ہے کہ بابا یہ تیری زندگی نوزاب بڑی ہیں، یہ جہاں جاتی ہیں وہاں پر کراؤڈ کٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہی جو پی ڈی ایم ہے اس کے اندر ایک جان ہے، اور یہ پنجاب کی حد تک تو مریم نواز جہاں بھی جاتی ہیں وہاں پر وہ بہت زبردست جلسے کرتی ہیں، تقاریر کرتی ہیں اور جن کو کہتے ہیں نا تن کے تنقید وہ کرتی ہیں اور بالکل لحاظ نہیں رکھتی وہ کسی کا بھی، اور بڑا ان کا سٹائل بھی بڑا پسند آ رہا ہے لوگوں کو، ان کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو عمران خان کو یہ بات کچھ سیاںوں نے سمجھائی کہ جناب اس کو ان کا نام آپ ای سی ایل سے نکال لیں اور انہوں طریقے نال پھر پاکستان تو کڈو، تو پھر یہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے یہ اس میں سے یعنی ایک سوراخ ہو جائے گا اس تحریک کے اندر، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ جو موومنٹ بننے جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس پر عمران خان کی گورنمنٹ نے سیریسلی غور کرنا شروع کیا ہے۔ اس حوالے سے آج سوال ہوا تھا مریم نواز صاحبہ کو، تو مریم نواز نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے یہ باہر بھیجنا چاہتے ہیں لیکن میں پاکستان نہیں جاؤں گی، یہ جائیں گے پاکستان سے باہر۔ اب مریم نواز پاکستان سے باہر کیوں نہیں جانا چاہتی؟ مریم نواز ظاہر ہے اپنے باپ کی، نواز شریف صاحب کی بہت لاڈلی ہیں، اور جو باپ اور بیٹی کا محبت اور پیار ہوتا ہے وہ نیچرل ہے، وہ سب کے درمیان، سب جو بھی بیٹیوں والے ان کو پتہ ہے کہ بیٹی کے لیے باپ کے دل میں کتنی محبت ہوتی ہے اور بیٹی کی باپ کے لیے کتنی محبت ہوتی ہے، یہ کوئی چنبے کی بات نہیں۔ لیکن یہاں پر کیس اس لیے ڈیفرنٹ ہے کہ باپ جب گرفتاری دینے آیا تو مریم نواز نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ جاؤں گی گرفتاری دینے کے لیے، تو وہ آئیں ساتھ اور آ کے انہوں نے جیل کاٹی۔ یہ مطلب کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، بڑی یہ سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے جب آپ جیل میں جاتے ہیں۔ اور جیل کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، لیکن مجھے ایک سیاسی ورکر نے یہ بات کہی تھی کہ بٹ صاحب، میں نے اسے کہا کہ یار آپ نے اتنی جیل کاٹی ہے ایم آر ڈی کے موومنٹ میں اور ضیاء الحق کے دوران قلعے بھی کاٹے، تو آپ اس پہ کتاب لکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب میرے پاس پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو سنجیدگی سے بات بتاؤں کہ جیل کیا ہے وہ وہی جان سکتا ہے جو اسے کاٹ کیا ہے، جو اسے بھگت کیا ہے۔ وہ الفاظ میں شاید بیان نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو سکتی ہے تو شاید صرف سعادت حسن منٹو جیسا ہی لکھاری اس کو بیان کر سکتا ہے، عام آدمی دے واسطے دی گل نہیں ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے وہ جیل بھی کاٹی ہوئی ہے، اور اب وہ چاہتی نہیں ہے کہ پاکستان سے باہر جاؤں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایگزیکٹ وہی ہے جو جس کی وجہ سے حکومت جو ہے ان کو باہر بھیجنا چاہتی ہے، اور انہیں اس بات کا علم ہے کہ اگر یہ وہ موقع ہے کہ اگر اس وقت وہ پاکستان سے باہر چلی گئیں تو پھر یہ جو ایک مومنٹم بنا ہے، ایک مومنٹ بنی ہے، لوگوں میں پذیرائی آئی ہے پی ڈی ایم کے موقف کو، اور لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور آگے جو لانگ مارچ اگر ہوتا ہے تو جو صورتحال بنے گی، اور ایون اگر تحریک عدم اعتماد بھی آتی ہے تو جو لوگ مریم نواز یعنی نواز شریف تک جن کی رسائی نہیں ہوتی، ان کو مریم نواز جو ہے اپنے بہاف پہ وہ پیکج آفر کر دیتی ہیں جو کہ ظاہر ہے پی ڈی ایم نے رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ہمیں ووٹ کریں گے تو پھر آپ کو اگلے الیکشن میں ہم اپنا امیدوار بنا لیں گے، تو وہ پھر مریم نواز ان سے رابطہ کر لیتی ہیں۔ تو یہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہ اس وقت پاکستان سے باہر چلی گئیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ساری کی ساری موومنٹ جو ہے وہ بیٹھ جائے گی، اور عمران خان مزید 2.5 سال نہیں، ہو سکتا اس سے زیادہ، اگلا الیکشن بھی اسی طرح 18 کی طرح مینیج ہو جائے، اور نواز شریف عمران خان جو ہے وہ مسلط رہے، حکمران رہے، اور ملک مسلسل عذاب میں رہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، ویسے ملک ہے عذاب ہی جی خان صاحب دی وجہ تو، لیکن اب مریم نواز بھی اس لیے نہیں جانا چاہتی، اور انہوں نے آج بڑا واضح کہہ دیا کہ جو مرضی کر لو، میں نہیں جاؤں گی چھوڑ کے، یہ جائیں گے چھوڑ کے۔ اب عمران خان پاکستان چھوڑ کے کب جائیں گے، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ حکومت سے کب نکلیں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن مریم نواز کے اس بیان کے بعد
کہ میں پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ جو تھوڑی بہت ہوپ لگا کہ کچھ منسٹر یا کچھ حکومت کے اہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ یار باہر چلی جائے گی تو سکون آ جائے گا، اب ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ پریشان ہو چکے ہیں میری اطلاعات کے مطابق۔ یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے سیاسی منظرنامہ رکھا ہے، اس سارے سیاسی منظرنامے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت سینٹ کے انتخابات ہوں یا مریم نواز کی طرف کے باہر نہ جانے کی بات ہو، دونوں محاذوں میں حکومت جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے۔ یہ سارے صورتحال تھی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔